مودی جب آیا تھا تو نہیں لگتا تھا کہ یہ لانگ ٹرم چلے گا، لیکن جب جو اس کی جو پالیسیز اس نے شو کی، کیونکہ وہ تھوڑا ہندوازم کا پرو ہندوازم تھا. اگر بات کریں میزائلس کی یا وار کی تو ہمیں وہ نہیں چاہیے نا. انڈیا والے اگر آپ انڈیا کے لوگوں سے بات کریں یا پاکستانیوں سے بات کریں تو ہمیں نہیں چاہیے یہ چیزیں. ہماری ڈیمانڈس کچھ اور ہیں، لائک جیسے یورپ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر سکون ہے. ہمیں سکون چاہیے، اچھا روزگار چاہیے، ہماری پر کیپٹا انکم اچھی ہو، جی ڈی پی گروتھ ہے. تو ہم اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں وچ کنٹری ہیز مور نیوکلیئر ویپنز، انڈیا اور پاکستان. Okay, sure. ٹھیک ہے. If I'm not wrong, both countries possess nuclear arsenal of comparison. Pakistan holds about 120 nuclear weapons which can be delivered by Pakistan. ایک جو نیریٹ ہے وہ ان کا تھوڑا تبدیل ہوا ہے ڈیو ٹو مودی گورنمنٹ. مودی کی جو ایک کیمپین تھی وہ اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستان یا مطلب ان کا جو اکھنڈ بھارت والا ہے، انہوں نے اس نیریٹو کو نا بڑا جو ہے نا اٹھایا ہے انڈیا میں. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد. ناظرین، انڈیا نے پرتھوی 2 کے نام سے ایک میزائل لانچ کیا ہے جو کہ ایک کامیاب تجربہ رہا. پرتھوی 2 میزائل کوئی عام میزائل نہیں ہے، یہ ایک نیوکلیئر میزائل ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرتھوی 2 میزائل نے انڈیا کی ایٹمی طاقتوں کو مزید بڑھا دیا ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے، اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ کس ملک کے پاس زیادہ میزائل ہیں، انڈیا کے پاس یا پھر پاکستان کے پاس. تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام؟ نعمان بٹ. نعمان، انڈیا نے پرتھوی 2 کے نام سے ایک میزائل لانچ کیا ہے جو کہ ایک بڑا کامیاب تجربہ رہا ان کا، اور یہ کوئی عام میزائل نہیں ہے، ایک نیوکلیئر میزائل ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اس حوالے سے کیونکہ یہ وار زون ہے، وہ پاکستان بھی بناتا رہتا ہے، انڈیا بھی بناتا رہتا ہے. اگر تو اسی پرسپیکٹیو سے بات کرنی ہے تو آلموسٹ انڈیا کے پاس 72 کا نمبر ہے میزائلس میں، اور پاکستان ابھی بھی شاید 26 to 30 کے درمیان یہ پاکستان کے پاس جو میزائلز ہیں. اب اگر صرف ہم نے میزائلز پہ بات کرنی ہے تو فیئر انف. اگر اکانومی کو دیکھا جائے تو انڈیا کی اکانومی بھی ہم سے بہت آگے ہے. پلس غربت کو دیکھیں تو آج بھی انڈیا کے اندر میزائلز کو انہوں نے کیا کرنا ہے یا پاکستان نے کیا کرنا ہے. بیسک نیسیسٹیز تو ہماری پوری ہو ہی نہیں رہی اگر اس اینگل سے دیکھا جائے. آپ کو یہ کس نے کہا کہ انڈیا میں زیادہ غربت ہے؟ یہ فیکٹس ہیں. آپ ابھی فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنی ہے تو آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ ہوگا، نکالیں، گوگل کریں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے آلموسٹ اپنے ملک سے غربت ختم کر لی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ انٹرنیشنل رپورٹس کہہ رہی ہیں، کیونکہ انڈیا نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ انڈسٹریز بنا کر روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں. ہاں، یہ آپ نے بات اچھی کی ہے. اگر انڈسٹری کی بات کریں تو اس وقت انڈیا دنیا میں گلوبلی 3rd نمبر پہ آ رہا ہے جو سب سے زیادہ آٹوموبائل انڈسٹری میں. ٹویوٹا کو بھی انہوں نے کاٹ دیا. اس حساب سے تو آپ بات ٹھیک کریے، لیکن آج بھی انڈیا کے اندر کوئی 22 سے 23 کروڑ لوگ سلم میں رہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا سلم انڈیا میں ہی ہے. اور اگر کمپیریٹیولی پاکستان کی بات کریں 25 کروڑ عوام میں سے کوئی 6 کروڑ عوام تو اس وقت غربت میں ہی ہے. اور جو اکانومی کی صورتحال ہے 10 سے 12 کروڑ تو آپ کے سامنے بن جائیں، کیونکہ ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہی آپ دیکھیں، انفلیشن دیکھیں. تو اگر بات کریں میزائلس کی یا وار کی تو ہمیں وہ نہیں چاہیے نا. انڈیا والے اگر آپ انڈیا کے لوگوں سے بات کریں یا پاکستانیوں سے بات کریں تو ہمیں نہیں چاہیے یہ چیزیں. ہماری ڈیمانڈس کچھ اور ہیں، لائک جیسے یورپ کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر سکون ہے. ہمیں سکون چاہیے، اچھا روزگار چاہیے، ہماری پر کیپٹا انکم اچھی ہو، جی ڈی پی گروتھ ہے. آپ ابھی اگر انفلیشن دیکھیں تو آلموسٹ ڈبل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں کا، انڈیا اور پاکستان کا بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیفنس پر لگتا ہے، پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ہمارا جو بجٹ ہے، اب مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں یاد، جو لاسٹ تھا 52 بلین US ڈالرز میں سے آلموسٹ 15% تو ڈیفینس میں ہی چلا جاتا ہے. اور اسی طرح انڈیا کا 15 سے بھی زیادہ، ان کا 25 to 30% ڈیفینس میں جا رہا ہے. تو اس سے عام عوام کو کیا فرق ہے؟ فائدہ ہے ان کی رو، ہماری ISI، بس دن بہ دن یہی کام چلتے جا رہے ہیں اور کچھ ہی نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس پرتھوی 2 میزائل کی وجہ سے انڈیا کی ایٹمی طاقتوں میں مزید اضافہ ہو گیا. کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ اضافہ تو ہوا ہے، لیکن اس اضافے سے کیا ان کے ملک کے اندر عام عوام کو کوئی فائدہ ہے؟ غریب کو کوئی فائدہ ہے؟ اب انہوں نے پرتھوی 2 بنایا تو ہمارے والے بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ سٹارٹ کر دیں گے. کچھ 6 ماہ یا سال بعد آپ کو پتہ چلے گا پاکستان نے بھی کوئی نیا میزائل لانچ کر دیا. پاکستان کے پاس میزائل ہیں، آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس بھی میزائل ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں کیا وہ ورکنگ میں بھی ہیں کہ نہیں؟
ورکنگ میں تو ہیں تو ہی رکھے, اور کیا ٹھنڈے میزائل رکھیں گے, اس کی بامس ورکنگ میں تو ہیں اس لیے. اور یہ ہماری مجبوری ہے, ان کی بھی ہے, کیونکہ وی آر نیبرس, اور 47 کے بعد سے ہی ہمارے درمیان چھوٹی موٹی چٹ چیٹ اور وہ وارز چلتی رہتی ہیں, تو وہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ان کی بھی ہے. اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو آج ہم فلسطین ہوں گے اور وہ اسرائیل, تو بیلنس تو کرنا پڑے گا, پاکستان کو بھی بنانا پڑے گا. ویسے تو ہمارے پاس بابر ہے, غوری ہے, کافی اچھے اچھے میزائلز بھی ہیں. اب لیٹ سی, دیکھتے ہیں پاکستان اب کیا نئی چیز لے کے آئے گا. آپ کا نام؟ ہلمند خان. آپ کو پتا ہوگا انڈیا نے پرتھوی 2 کے نام سے ایک میزائل لانچ کیا ہے جو کہ بڑا ہی کامیاب تجربہ رہا, اور یہ کوئی عام میزائل نہیں ہے, یہ ایک نیوکلیئر میزائل ہے. کیا کہیں گے, آئے دن انڈیا کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے, آئی ٹی کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے. میم بیسکلی وہ کر ہی سکتے ہیں کیونکہ اس کی اکنامی اتنی اسٹرانگ ہے, وہ سب کچھ ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ صرف وہ نیوکلیئر پہ ہی فوکس کر رہا ہے تو یہ غلط ہوگا. آپ ان کا آئی ٹی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے 2021 میں آئی تھنک $135 بلین انہوں نے صرف اس سے ہی کمائے ہیں. تو بیسکلی وہ سب کو ایک ساتھ لے کے ہی چل رہا ہے, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم بھی کر سکتے ہیں اگر ہم کریں, لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس نیوکلیئر میزائل کے لانچ ہونے کے بعد انڈیا کی ایٹمی طاقتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کیا ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن ایز کمپیئر ٹو پاکستان ابھی بھی وہ کم ہے. اگر پاکستان کی ریشو اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ابھی تک انڈیا سے زیادہ ہیں. صحیح. انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے پاس انڈیا سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں, جس کو ہم جو ہے تصدیق کرنے کے لیے اس کی ہم گوگل کر لیتے ہیں کہ گوگل جو ہے وہ کیا کہتا ہے. تو لیٹس گوگل کے گوگل کیا کہتا ہے, تو ہم اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں وچ کنٹری ہیز مور نیوکلیئر ویپنز, انڈیا اور پاکستان. اوکے شیور. ٹھیک ہے. If I'm not wrong, both countries possess nuclear arsenal of comparison. Pakistan holds about 120 nuclear weapons which can be delivered by Pakistan. اکارڈنگ ٹو گوگل پاکستان کے پاس 100 سے 120 نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں, جبکہ انڈیا کے پاس 90 سے 110 ہیں. چلیں یہ بات تو سچ ثابت ہو گئی آپ کی کہ پاکستان کے پاس انڈیا سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ورکنگ میں کتنے ہیں؟ ورکنگ میں میم ورکنگ میں ایٹ دا اسپورٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. کوئی پارٹ یہاں پڑا ہوا, کوئی پارٹ سرگودا میں, کوئی پارٹ یہ ایک ساتھ اس کو کبھی نہیں رکھا سکتا. جب ضرورت پڑی, ابھی میں تو شک میں ہوں کہ پاکستان کے پاس ہے بھی نہیں بھی ہے. وہ تو بھی یہ تو ٹھیک ہے سائنٹیفک کہہ دیا, لیکن ورکنگ میں ایٹ دا اسپورٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تب اس کو ایک ساتھ کمبائن کرتے ہیں, تبھی یوز کرتے ہیں. آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ انڈیا جو ہے اتنا زیادہ اپنے ڈیفینس سیکٹر پر کیوں کام کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی وہ میزائل لانچ کرتے رہتے ہیں, کبھی راکٹ لانچ کرتے ہیں, کبھی جنگی بحری جو ہے وہ بیڑے لانچ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اتنا زیادہ اپنا ڈیفینس سیکٹر وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیوں گرو اور اسٹرانگ کر رہے ہیں؟ میم دیکھا جائے تو انڈیا اس ٹائم یہ سب کچھ اپنے سیلف ڈیفینس میں کر رہا ہے, کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2030 تک انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ڈکلیئر ہو جائے گا. جب ایک آپ اتنے اسٹیبل ہو رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنا جو آپ کے بارڈر ہوتے ہیں, ٹیریٹریز, آپ کو اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. ایک طرف اس کے پاکستان ہے, دوسری طرف اس کا چائنا ہے, تو دونوں کے ساتھ اس کی جنگیں ہو چکی ہیں آلریڈی. تو کسی بھی وقت تو اس لیے وہ پاکستان اور چائنا کی وجہ سے ہی یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کنٹریز اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ اپنے ڈیفینس سیکٹر پر لگاتے ہیں. بیوقوفی ہے کہہ سکتے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. آپ انفلیشن ریٹ دیکھیں کتنا بڑھ گیا ہے, تو چاہیے کہ بھوک پہ کام کریں, ایجوکیشن پہ کام کریں, لیکن ہم لوگ انڈیا تو کر رہا ہے, انڈیا تو اپنی ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہا ہے, اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر رہا ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. ہاں پاکستان میں تو نہیں ہو رہی, تو اس کو تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں کنٹریز کو آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے, اور ہم جو اپنے بجٹ کا بہت سارا حصہ ڈیفینس پر لگاتے ہیں وہ ہم اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر لگائیں؟ میم یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اقتدار میں ایسی پارٹی ہے جو عوام کے ہی مینڈیٹس ہیں, لیکن بدبختی سے پاکستان میں 75 سال سے کبھی کوئی فیئر اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا جو ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے ہی ہے. ہمارے یہاں پر ایسی حکومتیں بنتی ہیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں ہوتا ہے. جب کوئی چیز عوام کے کنسرن میں نہ ہو تو وہ کیسے عوام کے بینیفٹ کے لیے سوچے گی؟ تو جب تک پاکستان میں ایک فیئر اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا تب تک کوئی پاسبل نہیں ہے. تیمور, آپ کو پتا ہے انڈیا نے ایک نیوکلیئر میزائل لانچ کیا ہے پرتھوی 2 کے نام سے, اور بڑا سکسیسفل ان کا یہ تجربہ رہا, اور یہ کوئی عام میزائل نہیں ہے, یہ ایک نیوکلیئر میزائل ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں بالکل, آف کورس اگر انہوں نے ایکسپیرینس مطلب اس کے اوپر تجربہ کیا ہے, اور ان کا ایکسپیرینس موسٹلی جو ڈیفینس بجٹ ہوتے ہیں وہ ایسے اناؤنس نہیں کیے جاتے. اگر ان کے اوپر کام ہوتا ہے تو وہ سکسیزفل ہوتے ہیں.
اور جہاں تک انڈیا کی بات کی جائے، انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو نیریٹ ہے وہ ان کا تھوڑا تبدیل ہوا ہے ڈیو ٹو مودی گورنمنٹ، کیونکہ ابھی وہ اس کو ایک جو پاپولزم ہے نا وہ اس میں لانا چاہ رہے ہیں، اور مودی کی جو ایک کیمپین تھی وہ اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستان یا مطلب ان کا جو اکھنڈ بھارت والا ہے، انہوں نے اس نیریٹو کو نا بڑا جو ہے نا اٹھایا ہے انڈیا میں، تو اس کی جو عوام ہے ظاہر ہے انہوں نے بھی رسپونڈ مطلب پازیٹیو ہی کیا ہے کہ مودی گورنمنٹ کو اس نے سپورٹ کیا. آپ کو پتہ ہے مودی جب آیا تھا تو نہیں لگتا تھا کہ یہ لانگ ٹرم چلے گا، لیکن جب جوں اس کی جو پالیسیز اس نے شو کی، کیونکہ وہ تھوڑا ہندوازم کا پرو ہندوازم تھا اکارڈنگ ٹو کانگریس. اگر کانگریس کو آپ دیکھیں ابھی بھی جو راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا انہوں نے جو ابھی وہ کر رہے تھے، تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی جو انڈیا ہے نا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور اس کا اصل جو چہرہ ہے وہ پارٹی ہے ایک جو ہے کانگریس، اس کے پاس ہے. جب یہ آر ایس ایس اور یہ جو بی جے پی آئی ہے تو انہوں نے سارا جو ہندوازم جو انڈیا کا نیریٹو تھا انہوں نے تبدیل کیا، اور انہوں نے سارا جو اپنی جو فیوچر پلاننگ تھی انہوں نے ڈیفینس کے اوپر لگایا. لیکن مسئلہ ایک اور ہے، انڈیا نے بہت زیادہ کام کیا اپنے اکانومی کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایئر بعد انڈیا جو ہے نا 3rd اکانومی بنے گا، اور یہ پریڈکشن ہے تقریباً 240 تک انڈیا جو ہے نا 2nd ورلڈ لارجسٹ اکنامک پاور بن جائے گا. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد انڈیا میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت چینجنگز آئی ہیں. نو ڈاؤٹ اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اسی لیے تو ان کی گورنمنٹ کا جو ہے 3rd ٹینیور چلنا شروع ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے یہاں پر ایک بات کی کہ نریندر مودی جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر نریندر مودی کی پالیسیز اینٹی مسلم ہے یا اینٹی اسلام ہے تو باقی اسلامک کنٹریز کے ساتھ نریندر مودی کے تعلقات یا مراسم اتنے اچھے کیوں ہیں؟ آپ جتنی بھی اسلامک کنٹریز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سعودیہ دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، ہر ایک کے ساتھ، ایون کہ دبئی کے ساتھ بھی نریندر مودی کے اور انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بنسبت پاکستان کے. ہمارے اتنے اچھے ٹرمز نہیں ہیں ان مسلم کنٹریز کے ساتھ، حالانکہ ہم بھی مسلم ممالک میں شامل ہوتے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اس کا مطلب ہے نریندر مودی اینٹی مسلم یا اینٹی اسلام نہیں ہے؟ نہیں، ایکچولی نا نریندر مودی اینٹی مسلم ہے، لیکن آپ کو ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی. جو ابھی جو آرڈر ہے نا، ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے اسلامک جو کنٹریز کا، وہ بڑا چینج ہوا ہے، وہ ڈیولپمنٹ کی طرف گیا. ابھی آپ سعودی کو دیکھ لیں، مطلب ایکچولی تو اسلام جو مرج ہوا ہے، مطلب جو ایکسپلور اسلام کا ہوا ہے تو وہ سعودیہ سے ہوا ہے نا. تو یہ تو جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم یہ وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں ہم، کیونکہ اسرائیل ہم سے کافی دور ہے، ٹھیک ہے نا. اگر عرب کنٹریز اس کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم نے وہ والا مائنڈ ابھی تک نہیں چھوڑا. بے شک مطلب ہمیں کرنا چاہیے، مسلم کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارا ایک مائنڈ یہ ہے کہ ہم نے مطلب اپنا سارا جو بجٹ ہے وہ ڈیفینس کے اوپر، ایون کہ اگر یہی بجٹ اگر آئی ٹی سیکٹر کے اوپر ہم لگا دیں تو فیوچر میں بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. اب بھی بیچارہ پاکستان کے بہت سارے انجینئر اور سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور آئی ٹی سیکٹر بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، لیکن وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ جو ان امپلائمنٹ ہے پاکستان میں، ان امپلائمنٹ میں اگر دیکھتا ہوں کہ یار میں نے ماس کمیونیکیشن کیا تو مجھے کچھ نہیں ملا، تو میں سیدھا سوئچ کرتا ہوں، کچھ اسکل سیکھتا ہوں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی، ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لی. مطلب اس طرح وہ بیچارے کر کے ابھی انہوں نے پراپر ایک آئی ٹی سیکٹر پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہا ہوں، اس میں گورنمنٹ نے کوئی فیسلیٹیشن نہیں دی ہے. عمران خان نے دی تھی، اس نے مطلب کیمپین بھی چلائی تھی، لیکن اگر زیادہ تر خرچہ اگر مطلب کوئی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ آئی ڈی پہ لگا دینا یہ بجٹ، تو آپ پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. کوئی مینوفیکچر نہیں کر رہے پاکستان، مطلب کوئی نئی چیزیں نہیں بنا رہا. لیکن ہمیں تو انڈیا سے خطرہ ہے نا، اس لیے ہم نے بارڈر پر بہت ساری اپنی فوج بھی تعینات کی ہوئی ہے، اور ہم اس کے لیے اپنے ڈیفینس سیکٹر کو بھی اسٹرانگ کر رہے ہیں نا. کوئی انڈیا ہمارے لیے کر رہا ہے اور ہم انڈیا کے لیے کر رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے. نہیں، حقیقت یہ اصل میں جو حقیقت ہے نا وہ ساری پاپولزم میں نے آپ کو بتایا تھا نا. یہاں پہ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو تباہ کر دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے. صرف عوام کی جو اٹریکشن ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہم نے عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں اتنے بڑے کوئی دشمن نہیں ہے جتنا جرمنی، فرانس، برٹن اور یورپ میں تھا، ٹھیک ہے نا. اتنی بڑی دشمنی کے باوجود انہوں نے ایسا ترقی کیا ہے کہ ہمارے اوپر ابھی بیٹھے ہیں، وہ اٹھنے نہیں دیتے. تو ہم ایک ہی لینگویج ہے ہمارا، مطلب ہمیں سب سے بڑا اس سے بڑا کیا فائدہ ملے گا کہ ہماری لینگویج ایک ہے، کلچر ایک، زبان ایک ہے. ہمیں نا
اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ڈیولپ تو اسی طرح ہمیں جو پاگل بنایا جائے گا کہ میزائل ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج تک انہوں نے میزائلوں نے کیا دیا ہے؟ کیا ایک غریب کو میزائل نے ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. یہ دونوں عوام کو ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا کہ ہمیں میزائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے، تو یہ ہمیں پرووائڈ کریں. دیکھیں ابھی جو آپ نے بات کی کہ میزائل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے، تو انڈیا تو یہ فیسلٹیز دے رہا ہے نا اپنے لوگوں کو. آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، آپ ٹی آر ٹی کا لاسٹ ٹائم آپ ان کی رپورٹنگ دیکھ لیں. دلی میں جو لوگ بیچارے ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہیں بیچارے سڑکوں پر، ایون کہ یقین کریں پاکستان میں اتنی غربت نہیں ہوگی جتنی انڈیا میں ہوگی. انڈیا کی جی ڈی پی اس لیے اسٹرانگ ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں ان کی 130 کروڑ ان کی عوام ہے. اگر ایک روپیہ بھی لیٹ سپوز ان کے پاس جائے تو ان کی ایک بہت بڑا ایک وہ ہو جاتا ہے. لیکن اصل جو امیج ہے نا انڈیا کا، وہ آپ اس طرح دیکھیں کہ پر کیپچا ان کا کیا ہے، مطلب ایک بندے کی انکم کیا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ عوام ہے، ٹیکس وہ زیادہ دیتی ہیں، تو آف کورس اس کی جو گورنمنٹ کی جی ڈی پی ہوگی وہ زیادہ ہوگی. لیکن وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے. آپ مطلب آپ رپورٹنگ ان کے چیک کر لیں، ٹی آر ٹی کی چیک کر لیں، اور بھی کالمز آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں. انڈیا میں اس سے زیادہ غربت ہے. لیکن مسئلہ لیکن وہاں پہ لوگ آٹے کے حصول کے لیے مر تو نہیں نہ رہے. آپ یہاں پر دیکھیں لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں. وہاں پہ آٹا 50 روپے کلو دے رہی ہے ان کی گورنمنٹ، اور پاکستان میں 150 160 170 کے حساب سے آٹا مل رہا ہے. آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انڈیا جو اپنی عوام کو فیسلٹیز دے رہا ہے وہ پاکستان کے حکمران اپنی عوام کو نہیں دے رہے. اصل میں نا پاکستان کا جو امیج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس آٹا نہیں ہے، یہ غربت. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو کنٹمپریری جو سچویشن ہے پاکستان کی، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا اس معاملات کا شکار ہے. ایک ایسی گورنمنٹ جس کا کوئی امیج نہیں ہے، جو مطلب کیا ہے، ایسی کسی گورنمنٹ کو آپ گرا دیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ گورنمنٹ کو گرایا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے جس نے گرایا اور جس نے گروایا ہے. مطلب سیکیورٹی ہوتی ہے. آپ ابھی جو سیکیورٹی کا جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. پہلے ہوتا تھا بارڈر سیکیورٹی، مطلب ٹریڈیشنل سیکیورٹی. اب سیکیورٹی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح چینج ہوئی ہے کہ اب اکنامک سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی، مطلب کوئی بھی اگر تھریٹ ہے تو وہ ایک سیکیورٹی میں آتا ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو بھی وہ کنٹرول کرتے. تو جس کی وجہ سے پاکستان ابھی یہ ان مسائل کا شکار ہے. اگر ایک سسٹینیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں آنے والا، کیونکہ پاکستان کے پاس بہت بڑے ذخائر ہیں. پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس کے پاس گندم نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ کب انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ کب ہم اپنے بجٹ کا بہت سارا حصہ ڈیفینس پر لگانے کی بجائے اپنی عوام کی بہتری پر لگائیں گے؟ جب تک ہم پاگل رہیں گے، جب تک ہم میزائل کو دیکھتے رہیں گے، ہم میزائل کے جو ولاگ بنے ہوتے ہیں ان کو دیکھے رہیں گے، حقیقت ٹی وی دیکھتے رہیں گے اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں گے نا، تب تک ہمارا مائنڈ چینج نہیں ہونا. بھائی ہمیں نہیں چاہیے میزائل، نہیں چاہیے ہمیں ایجوکیشن دو، ٹھیک ہے نا. اسلامک تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں، انڈیویجلی کر لیں، ہر چیز نیٹ پہ پڑھی ہے کر لیں، ٹھیک ہے. اگر ہم نے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے تو یہ چیز ہمیں بھول جانی پڑے گی. یہ عوام کے اوپر ہے. جب تک عوام یہ چاہتی رہے گی کہ ہمیں میزائل چاہیے تب تک میزائل بنتے رہیں گے اور عوام فوج اور یہ حکومت آپ کو پاگل بناتی رہے گی. جب تک آپ کا نیریٹو چینج ہو جائے گا، ہمیں یار ڈیولپمنٹ چاہیے، ہمیں اسٹڈی چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے، تو آف کورس یہ گورنمنٹ کی جو پریورٹیز ہیں نا وہ تبدیل ہو جائیں گی اکارڈنگ ٹو دا نیشن. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. زیادہ تر پاکستانیوں کا یہی کہنا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوستی کی فضا قائم ہونی چاہیے تاکہ دونوں ملک اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ اپنے ڈیفنس سیکٹر پر لگانے کی بجائے اپنی عوام کی فلاح و بہبود پر لگائیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.